بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جو اہل ثروت ہیں، مالدار اور خوشحال لوگ ہیں، وہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے۔ حضور فرمانے لگے کہ کیسے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یصلون کما نصلی و یصومون کما نصوم، جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ ویتصدقون بفضول اموالہم، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ضروریات سے جو مال بچ جاتا ہے وہ انہیں اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو مال نہیں، اس اعتبار سے تو وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ حضور فرمانے لگے کیا اللہ نے تمہارے لیے صدقہ نہیں بنایا؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ کس طرح؟ حضور فرمانے لگے کہ ان بکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقۃ وکل تکبیرۃ صدقۃ وکل تہلیلۃ صدقۃ وامر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقۃ وفی بدء احدکم صدقۃ۔ حضور فرمانے لگے کہ ہر سبحان اللہ کہنے میں صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنے میں صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنے میں صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ کہنے میں صدقہ ہے، اچھائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ اور تم میں سے کوئی شخص اگر حق زوجیت ادا کرنے کے لیے اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحابہ حیران ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی شخص اگر اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے بیویوں سے مباشرت کرے تو یہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہوگا؟ حضور فرمانے لگے کہ بھلا مجھے یہ تو بتاؤ، لو وضعها علی حرام اکان علیہ وزر، کیا اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو کسی حرام جگہ پر استعمال کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا؟ فکذالک اذا وضعها علی الحلال کان لہ اجر، اسی طرح جب حلال جگہ پر اس کو استعمال کرے گا تو اس کے لیے اجر، ثواب، اور اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہوگا۔